بارے دیگر بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والجنة للمؤمنين والموحدين والنار للكافرين والمعاندين والمشركين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء ورحمة الله على محبين وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب بغضبها صلوات محمد آل بیت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم خداوند متعال مرحوم دے درجات متعالی فرماوے چونکہ بیٹی بھی ہن بیوی بھی ہن تے ماں بھی ظاہراً ہن جڑے فوت ہوئے آواز نہیں آتی پہ تک اچھا میں کہ جی میں کو تو اپنی آواز نہیں آتی وہ جڑی آواز ہے رستے تو رکتی کھڑی ہے اچھا یہ آواز ہے وہ ٹکرا ہے رستے چ اچھا پتہ لگ سی دے کہاں دی ہے نہیں صلوات پڑھو اور محمد آل بیت پر سامنے قرآن مجید کی ایک آیت اور پیغمبر کا ایک چھوٹا جتنا فرمان تلاوت کیتا ہے کیونکہ ایام فاطمیہ ہیں اور ہر پاسے دنیا دے وچ پیغمبر دی دھی دا تذکرہ تھیندا پہ سارا بھی دل تھیندا ہے کہ اس محفل کو بی بی دے تذکرے دے نال نورانی کروں اور جس محفل دے وچ ان 5 اور 12 دا تذکرہ تھی وے وہ محفل قابل قبول ہے اللہ ثواب بھی عطا کریندا ہے
اور جس دے اصال ثواب واسطے محفل منعقد ہوئے اس دے درجات بھی بلند کریں دے۔ بی بی دی عظمت تو اس تو بعد کے جملہ تاریخ وچ نہیں ملدا کہ ختمی مرتبت جائیں نبی جو کہ اللہ نے سب تو زیادہ افضل اور اکمل خلق کیتے انہاں کو اپنے اسے نبی دی ذمہ داری اور ڈیوٹی لائی ہے اللہ نے کہ جس ویلے بھی یہ میری کنیز دے کول آوے 3 کام تے ضرور کرنے۔ سب تو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ جس ویلے یہ کنیز تے کول آوے اپنی جھا تو اٹھی کے انہاں دا استقبال کرنا ہے۔ صرف اٹھیچنا نہیں ہے بلکہ نال نال اگاں ٹر کے تے استقبال بھی کرنا ہے۔ دوسرا کام صرف استقبال نہیں کرنا، اگاں ود کے بی بی دے ہاتھ نپنے اور رکوع دی شکل جو بن کے بی بی دے ہتھاں دا بوسہ گھننا ہے۔ اور سارے استاد ایران دے وچ فرمائندے پیان کہ پیغمبر جڈن بھی بی بی آوے نا اے ضرور رکوع دی شکل جھک کے بی بی دا ہاتھ پکڑے نا اور تھائیں کھڑ کے بی بی دے ہاتھ چومے نا۔ اور تیسرا کام انہاں کو نال گھن کے آونا ہے اور اپنی اس مسند دے اتے بلاونا ہے جتھا تساں تشریف فرما ہو۔ دنیا والے دیکھیں کہ سیرت پیغمبر کیا ہے، سنت رسول کیا ہے۔ لوگ آدھن کہ سیرت پیغمبر حجت ہے، اس دے اتے چلنا چاہیے ہے، انہاں دی جو بھی انہاں کو دیکھو کریں دا اس تمہارے واسطے آئیڈیل ہے، تمہارے واسطے باعث نجات ہے۔ آیا یہ سنت پیغمبر ہے یا نہیں، یہ سیرت پیغمبر ہے یا نہیں؟ جناب زہرا دے نال 3 قسم دے کم، 3 قسم دا سلوک مولا تمام انہاں صحابہ کو دکھایا ہے یا نہیں کہ وہندے بھی ہیں، استقبال بھی کریں دیں، انہاں دا ہاتھ بھی چم دیں، اور فقط ہاتھ نہیں چم دے، کہیں ویلے پیشانی دا بوسہ دیں دیں، کہیں ویلے ہتھاں دا بوسہ دیں دیں، کہیں ویلے دھی دا سر پکڑ کے چم دیں، اور اپنی اس مسند تے آب لین جڑی نبوت دی مسند ہے۔ اگر دسدا ہے، اگر نظر آندا ہے تو سیرت پیغمبر ہے، سنت پیغمبر ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور پیغمبر دی زندگی دے وچ تواڈے واسطے نمونہ عمل ہے، وت کیوں نہیں زہرا سلام اللہ علیہا دے نال اس قسم دا سلوک کریں دے۔ سیرت پیغمبر جو یہ ہے احترام جناب سیدہ، انہوں نے نال اس قسم دا سلوک کیوں نہیں کیتا ویندا؟ لہذا چند جملے فقط انہوں دی شان دے، اتنا ہی شان انہوں دی بلند ہے کہ پیغمبر اور مرسل اعظم اپنی مسند تے کھڑے رہندے، جناب زہرا بیٹھے رہندے۔ اس دے کول ود کے بھئی کیڑی شان بیان کیتی بنے؟ اگر اس دے کولوں کوئی تھوڑی اتنی ترٹی بنی حدیث جڑی ان دے کولوں کئی 100 گنا ڈھلی ہوئے ہا، اگر کسے ہور صحابی دے بارے ہوئے ہا تو لوگ گلا پھاڑ پھاڑ کے اس کو روڈا اور چوکاں تے بیان کریں نا، آکھے نا پیغمبر دی فلانی حدیث اسا نہیں سنی، اور اتنی مستند ترین حدیث کتاباں دے وچ ہوئے ہاں، اتنا زور و شور کیوں نہیں پایا ویندا؟ جبکہ سنی شیعہ دی کتابت اے ملدی حدیث کہ ان اللہ یرضا لرضا فاطمہ، اللہ راضی ہی اس دے کول تھیندے جتھاں فاطمہ زہرا راضی ہوئے، اللہ دی ناراضگی اتھا ہے جتھاں جناب سیدہ ناراض ہیں۔ اس واسطے انہاں دی ناراضگی اور انہاں دی جڑی رضا ہے وہ بہت زیادہ مہم ہے۔ میں 6 روزہ مجالس دے وچ میرا موضوع ہی ہو رہے گی جڑے جڑے تاں سنتے رہے گئے، معذرت چاہتا انہاں کولوں شاید کچھ گال ہی تکراری ہو گئے، لیکن اتنا میں ضرور عرض کرنے ہوں کہ غصہ بی بی دا عام غصہ نہیں آندا، اللہ دے غصے دا باعث بندا ہے۔ بی بی دا غضب عام غضب نہیں ہے، اللہ ناراض تھی۔ جس بی بی جڑے بندے دے اوتے بی بی راضی ہو ونجن، یہ عام رضایت اور عام رضا نہیں ہے بلکہ اللہ دی رضا دا سبب بنتا ہے۔ اس واسطے انسان کو چاہیے ہے کہ اسے درد ہوتے ونجے جتا اللہ راضی ہے۔ سارا مسئلہ یہ نہیں ہے، کافی سارے جوان آدن شدت والیاں چیزاں ہونیاں، سٹیج دے تو علماء بھی شدید ہو گئے، نہیں، سارا مسئلہ کسے بندے کو جہنم پہنچاونا نہیں ہے، کسے بندے کو خراب کرنا نہیں ہے، سارا مسئلہ جنت اور جہنم دے ہی حوالے نال نہیں ہے۔ اسا آدھے اسا اپنی جنت اور جہنم کی تو گنو، اسا اے علم اور اسا اے
دین کہدے کول وصول کرنا، سارا معاملہ دین دا ہے۔ جڑا بندہ حق دے اوتے ہے اندے کول دین گنو، یا جڑا بندہ ہدایت یافتہ ہے اندے کول دین گنو، یا جڑا بندہ آپ ہدایت یافتہ نہیں ہے وہ ہدایت کی ضرورت ہے اس دے کول دین گننا چاہیے۔ غصہ ہر بندے کو آندا ہے، غضب ہر بندہ تھی، ناراض ہر بندہ تھیندا ہے۔ ناراضگی کیڑا بندہ ہے جڑا ناراض نہیں تھیندا؟ لیکن ناراضگی عام ناراضگی نہیں ہے جناب زہرا دی، سیدی دی ناراضگی تاں اللہ دی ناراضگی دا باعث ہے۔ اگر کوئی بندہ ناراض تھیندا ہے اپنی دنیا دے وچ، اللہ نے غصے دا آئٹم انسان جو رکھا ہے اس کو منع کیتا ہے کہ غصے کو صحیح استعمال کرنا ہے، غلط استعمال نہیں کرنا۔ اگر کتھائی انسان کو کاوڑ لگے بھی صحیح تو اس کاوڑ کو صحیح استعمال کرے۔ اللہ نے اس کاوڑ کو بھی ایک مقصد واسطے انسان کو عطا کیتا ہے۔ غصہ ہونا چاہیے، جڑے بندے جو غصہ نہیں ہے اپنا دین نہیں بچا سکتا، جس بندے جو غصہ نہیں ہے اپنی ناموس دی حفاظت نہیں کر سکتا، اس بے غیرت ہو ویسی ہو وہ غیرت نہ راسی، غصہ نہیں ہے تھا۔ لیکن آیا اس کو منفی استعمال کرنا چاہیے، مثبت، جس ویلے ایسا کو مثبت استعمال کرنا آیا نعوذ باللہ من ذالک تصور کیتا جا سکتا ہے کہ بی بی کسے بندے دے ہوتے بے وجہ ناراض تھی گئے ہوں بغیر کسی دلیل دے، جبکہ انہاں دی روایات چ ملدا ہے کہ ساکوں غصہ منفی نہیں کرنا چاہیے، غلط جگہ دے تے ناراضگی اچھی چیز نہیں، بے مقصد کسے دے تے ناراض تھی ہونا دینی چیز نہیں ہے۔ جڑے بندے سب سمجھا رہے ہیں کہ بے مقصد ناراض نہیں تھی ہونا، نعوذ باللہ او آپ بے مقصد ناراض تھی دیا، بلکہ یہ بھی سب فرما گئے کہ اگر کسی بندے کو بے مقصد غصہ آوے، بے جا غصہ آوے، بغیر کسی وجہ دے غصہ آوے، کو کیا کرنا چاہیے؟ روایات دے وچ دسا گئے کہ فلانا فلانا کام کرنا چاہیے۔ مثال دے طور تے صلوات پڑھو بار محمد اہل بیت محمد۔ کسی بندے کو پوچھا گیا کہ تساں اگر کسی گھر کو تیرے گھر کو آگ لگ ونجے تو کیا کرنا چاہیے؟ غصہ ایک آگ ہے، اگر کسی دے گھر کو خدا نہ خاصہ نہ آگ لگ ویندی تو کیا کرنا چاہیے؟ اس آگے جی میں پانی پاؤنا چاہیے، آگ بجھاون واسطے پانی۔ انہاں کہ تو یہ جی جہاں تے کھڑا ہو میں پانی میسر نہ ہوئے تو کیا کرنا چاہیے؟ انہاں کہ جی والا مٹی پاؤنی چاہیے، آگ بجھاون واسطے دوسری چیز مٹی ہے۔ انہاں کہ جی مٹی نہ ہوئے تو بات، انہاں کہ اگر مٹی نہیں تو بات بندہ فرار کر وجے، جی آگ نہیں بجھدی بات فرار۔ انہاں کہ جی مثلا بندہ فرار ہی نہ کر سکتا ہو، ایسی جہاں تے پھنسا کھڑا ہوئے نکل بھی نہیں سکتا، وال انہاں کے بعد فریاد کرے، چیخے پکارے، لوگوں کو سدے امداد کرو میری۔ بالکل غصہ ہی نہ طرح یہ روایات کے مطابق خود ان اہل بیت دی دسی ہوئی روایات کہ اگر انسان کو بے جا غصہ آندا پہ تو چار کام ضرور کرنے چاہیے۔ پہلے انسان کو غصہ آوے پانی دا مطلب یعنی وضو کرے، وضو کر کے نے غصہ ختم تھی۔ ویسی اگر انسان کو غصہ زیادہ ہے وضو کرن دے نال بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہویا، بات مٹی کی میں پاونی ہے جی بس سجدہ کرو، سر تے زمین تے سر رکھ دو اپنے اللہ کو سڈو پاک پروردگار، غصہ ٹھٹا تھی ویسے۔ اگر اس نال سجدے کرن دے نال بھی انسان دا غصہ ٹھٹا نہیں تھیندا، نہ پانی نال نہ مٹی نال، بس اپنی جگہ چھوڑ دے وے فرار، اپنی پوزیشن چینج کر کے اس جگہ تے راوے بھی نہیں، نہ غصہ ٹھٹا تھی ویسے سامنے والا بندہ ہو سی نہیں جس سے غصہ کیتا بنے کی میں غصہ آ سی۔ اگر جا ہی ہو جائی ہے کہ انسان ہو تو جگہ ہی نہیں چینج کر سکتا، وہ جگہ ہی نہیں بدل سکتا، چھوڑ بھی نہیں سکتا، بات آدن صحیح فریاد کرے، لا حول ولا پڑھے، استغفر اللہ پڑھے، قرآن دی تلاوت کرے، چیخ کے پڑھے۔ یہ سب کہیں دسا ہے سارا اہل بیت نے، یہ ساری روایات ہیں۔ لہذا جتھاں اتنے علاج دسائے نے ساکوں کہ غصہ نہیں کرنا، اتھاں آپ نعوذ باللہ غلط غصہ کریں۔ سارے واسطے سیرت نہیں ہے انہاں دی زندگی، اتو پتہ لگتا ہے کہ اگر اس خاندان دے افراد دے وچ کوئی فرد خاص طور تے زہرا جائے ہستی اگر کسی بندے دے ناراض ہیں تو یہ ناراضگی کوئی عام ناراضگی نہیں، یہ غصہ کوئی عام غصہ نہیں۔ اس واسطے سنی شیعہ دی روایات لکھا ہے ملتا ہے کہ رسول فرمائیں کہ میری بیٹی دی ناراضگی اللہ دی ناراضگی ہے۔ اگر میری بیٹی کسی تے غصے ہو گئے اور ناراض ہو گئے تو اللہ ناراض ہے۔
خیال کرنا چاہیے اس واسطے. بعض بندے رضی اللہ عنہم ہن، انہوں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ رضی اللہ عنہ انہوں دی کتنی رضا اللہ دی رضا دے نال ہے. آیا سیدہ سلام اللہ علیہ جتنے ہیں فرض کرو من گندے ہیں انہوں دی رضا جڑی ہے وہ اتنی رضا ہے کہ انہوں دی رضا دے نال اللہ راضی تھی وے، انہوں دی ناراضگی دے نال اللہ ناراض تھی وے. نہیں، اتنی تو ناراضگی رضایت نہیں ہے نا. اللہ دیاں مرضیاں جنہاں دے نال ہوویں وہ اہل بیت ہیں، جنہاں دی ناراضگی دے نال خدا ناراض تھیندا ہوئے وہ فقط اہل بیت ہیں. اہل بیت دے رتبے دے نال جڑا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. آج کل روزانہ میڈیا تے شور ہے لائیو ویندی پیو سی ایک بندہ جڑا ہے وہ اہل بیت کو ودھاویں تو انہاں دے نزدیک ٹھیک ہے، اگر اہل بیت کو ودھاویں تو غلط ہے. تو سامنے میڈیا تے ہو رہا ہے سب کچھ. اہل بیت گھر والے ہیں، آل البیت ادرا بما فی البیت، گھر والے گھر دی گل زیادہ جان دیں یا باہر والے زیادہ جان دیں. چھوڑ دیں اپنے کتاباں اپنے مذہب کو. اس واسطے رضا جڑی بی بی دی ہے وہ بچنی چاہیے. اور دوسرا محبت دا پہلو ہے بی بی دا. بی بی جنہاں دے نال محبت کیتی ہے وہ محبت ہی واسطے بی بی نہیں کیتی کہ یہ محبت بی بی دے کو رشتہ داری دی صورت حال ہے. وہ بھی ہے ہونی چاہیے. ایک بیٹی کو اپنے باپ دے نال محبت ہونی چاہیے، ایک بیوی کو اپنے شوہر دے نال محبت ہونی چاہیے، ایک ماں کو اپنے اولاد دے نال محبت ہونی چاہیے. وہ بھی بی بی دہائی. لیکن کافی محبت ایسیاں ہونیاں جڑیاں بیوی بیٹی اور اس ماں ہون تو ہٹ کے ہوندی ہے وہ جناب سیدہ چ پائی ویندی ہے. جتھاں بی بی اپنے بابے دی عزت کرندن بابا سمجھ کے اتھاں اللہ دا رسول بھی سمجھدن. جتھاں بابے دے نال محبت ہے اتھاں اللہ دے رسول دے نال بھی محبت ہے. اور انہاں دی ایک دلیل یہ دیتی ونجا میں تو آگوں کہ بابے دے نال محبت کولوں ود کے رسول دے نال محبت ہے. جس ویلے آیت نازل تھی ہے نا کہ تساں جی ایک بے کو حقلہ مار کے سڑین دیو لا تجعلوا دعاءکم بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، جی میں تساں ایک بے کو حقلہ مار کے سڑین دیو ایویں یار لا تجعلوا دعاء رسول، تو ایویں رسول کو تساں نہ سدا کرو. یا اس آدھے وے یا احمد یا محمد نہ صدا کرو، کنیت نال صدا کرو یا اس عہدے نال صدا کرو، یا رسول اللہ آکھا کرو. کیونکہ بی بی جڑا ہے اپنے والد گرامی دے چہرے تے ذرہ بھی مایوسی نہیں دیکھنا چاہتے اور پریشانی. اس واسطے جلے آیت نازل تھی ہے بی بی دے گھر دے وچ مولا تشریف گھینا ہے اور بی بی نے انہوں آندو نال ہی آکھا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ. مولا بٹھے اور اتنی گرم جوشی نہیں دکھائی جتنی پہلے دکھائیں دیا. دوسری جڑے وقت آئیں تے وقت بھی انہیں میں سلام کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ. میں پہلے عرض کر چکا ہوں اس مسجد وچ میں آدھا پیا بی بی دی محبت باپ دے نال از ایسے باپ نہیں، از ایسے رسول ہے. لہذا جل تیسری دفعہ آ کے مولا آ کے نہیں جی بیٹا یہ کوئی تیرے واسے نال تھئی لا ینزل فی کے وفی نسل کے وفی اہل کے، یہ تیری اہل واسے نازل نہیں تھی آیت، یہ تیری نسل واسے نازل نہیں تھی آیت. انما نازلت یہ جڑی آیت نازل تھی یہ من الکبر من القریش، قریش دے متکبرین واسطے نازل تھی، یہ جڑے تکبر کریندیاں ہویاں میرے سامنے آندر. اور تکبر ایک ایسی بیماری ہے جڑی رسول دے سامنے تھیندی ہے. تکبر ایک ایسی بیماری ہے جڑی اہل بیت دے سامنے بھی تھی ویندی ہے. اچھا تکبر پیسے دے نال ضروری نہیں کہ بندہ امیر ہوئے تو تکبر کرے، غریب بندہ ہی تکبر کر سکتا ہے. تکبر بیماری ایسی ہے کہ رسول دی حدیث ہے صلوات پڑھو پر محمد اہل بیت محمد. مدینے دی گلیاں دے وچ مولا گزردے پے نال صحابہ کرام دا مجمع نال ہے، اگے رستے دے وچ گلی سوڑی ہے اس دے وچ عورت جانوراں دی گوبر کٹھی کر کے تے تھاپیاں بیٹھی تے پیندی. کیا دے تھاپیاں دے ایسا گوہے آدھے ہیں سب بکھا دی زبان وچ وہ تے پیندی بیٹھی. تساں اندازہ کر سکدے ایک عورت ہاتھ بھرے ہوئے اچھا وقت اس نے اتھاں جڑیاں وہ گوبر ہے پوری گلی دے وچ کھنڈائی ہوئی ہے. اس دا تکبر دا تعلق ہی نہیں ہونا چاہیے نا. اس قسم دی غلیظ عورت جڑی بیٹھی ہے وہ کو تکبر تو نہیں کرنا چاہیے نا. کسی صحابی نے اگا واد کے عورت کو آ گیا رستہ چھوڑ گلی تھوڑی اگے تو گلی کو خراب کی تھی بیٹھی، پیغمبر آندے پن گزرنا ہے انہیں اتھوں انہیں پیغمبر تو رٹھے انہیں کہ نہ ہٹ دی.
امیر حضرت نے فرمایا، رسول نے فرمایا کہ اترو کہا کو چھوڑ دو، انہا متکبرۃ، انہیں تکبر پہ کریں دیے. دیکھیں نا تیرے سامنے رسول دے سامنے تکبر، وہ این بندے کو تھی سکتا ہے تکبر. لہذا ضروری نہیں ہے ایک عہدہ ہوئے تے بندہ متکبر ہوئے، ایک انسان کو پیسہ ہوئے تے گڈی تے کار تے کوٹھی تے متکبر ہوئے، نہیں. ایک انتہائی دنیا دے اعتبار دے نال پست بندہ ہی متکبر ہو سکتا ہے. اور جڑا بندہ انہاں دے سامنے تکبر کرے جا اس دی جہنم پکی ہے. جلے مولا نے آکھا نا انہا احیا للقلب وارضا للرب، اے جڑا تو سمے کو بابا سدیں دے ہو نا اے میری بیٹی، اس ویلے میرا دل زندہ تھی ویندا ہے اور رب زیادہ راضی تھی ویندا ہے. میرے دل کو تقویت پہنچے، زندہ تو مراد میرا دل پشت مضبوط تھی ویندی ہے میری ایک قسم دی کہ اے جی ہستی بھی میں کو بابا سدیں دی، میں اس قسم دی ہستی دا باپ ہاں. رسول دے نال محبت ہے، یہ بابے دے نال نہیں ہے. کافی ساری چیزاں ایسی ہیں جڑیاں بی بی دی محبت دے وچ آ سکتی ہیں. میں ہوں جو کہ ٹاپک ادھورا چھوڑا ہے. گناہگار دے نال کتنی محبت ہے، امت دا گناہگار دے نال. بی بی دی جلے شادی تھی ون لگی ہے، بی بی کو دسایا گیا کہ تارے حق مہر دے وچ 500 درہم چاندی رکھی گئی ہے. کیونکہ سارا کام جڑا ہے مولا رسول اکرم اپنی بیٹی کو پوچھ کے کر رہے ہیں، کیونکہ اس واسطے کہ نکاح انہاں دا ہونے. بیٹی تو امیر المومنین راضی ہو، چپ کر گئے انہوں نے کہ جی سکوت فاطمہ رضا فاطمہ ہے. لے 5 حق مارے سے بی بی آدھی ہے درہم و دینار دے نال فاطمہ دا کیا تعلق ہے؟ 500 درہم میرے نال، میں جناب زہرا دا تعلق دنیا دے مادی شاید نال نہیں ہو سکتا. حالانکہ میں روایات پڑھتا بیٹھا ہمیں کہ بی بی زہرا سلام علیہا دی جڑی لسٹ حق مار دی جڑی اللہ دے طرفوں معین ہوئی، وہ میں یقین بیان نہیں کر سکتا. دنیا دیاں 4 نہراں اور آخرت دیاں 4 نہراں، جنت دیاں 4 نہراں خود خدا نے لکھ کے دتی ہوئی جناب زہرا کو. اور باقاعدہ روایات وچ ملدا ہے کہ جڑا بندہ جناب زہرا دے حق کو نہیں بنیندا، انہاں دے بیٹا دی ولایت اور وصایت دا اقرار نہیں رکھیندا، یہ بی بی دے حق وچ تصرف ہے. ایک روایت یہ بھی ملتا ہے کہ اصلا زمین لکھ کے دیتی ہوئی اللہ نے پوری، جتا زمین تے پیر رکھ سو جناب سیدہ دے حق مارتی ہے. یہ شاید یہ تو لائیو ویدا پہ اکثر نہیں، سارے شیعہ دے کتاباں دے وچ بہت کچھ ملتا ہے. بی بی کیا چاہتے ہیں؟ بی بی اپنے باپ کو آدھی ہے بابا جان درہم و دینار دے نال مجھ سرکار نہیں، میں کو دنیا دی کوئی شے بھی نہیں چاہیے. بیٹا کیا چاہیے ہے؟ ادعا للرب، اپنے پروردگار کو درخواست کر. باپ کو آدھے پہن کہ میرے واسطے جڑا ہے تمہاری امت دے گناہگاراں دی شفاعت لکھ دے. یہ حق مار زہرا، مقام محمود، مقام شفاعت وہ لکھ کے دے. میں وجا جبرائیل آئے آدھے کہ حریر دا ٹکڑا ریشم دا گن کے ودیا انہوں تے لکھوا کے اللہ دی طرف گن کے آئے. خداوند متعال نے جناب زہرا دے حق مہر دے وچ محمد مصطفیٰ دے گناہگاراں دی امت دی شفاعت لکھ دیتی. بی بی گھن گیتا ہے، اپنے کول محفوظ کر گیتا ہے. اور جس ویلے محفوظ کیتا ہے اور آخری ویلہ آئی ام سلمہ یا جڑی او بی بی نال ہن انہاں دے ان کو وصیت کی تھی کہ اور امیر المومنین کو وصیت کی تھی کہ میں ایک ٹکڑا کپڑے دا ریشمی جس ویلے میں کو قبر چ لائے میرے سینے تے رکھ چھڑائے، قبر دے وچ میرے سینے تے رکھا ہے تاکہ میں اللہ کو درخواست کرے سن پروردگارا تو اپنے وعدے دی خلاف ورزی نہیں کرے گا، میں اپنے بابے دی امت دی شفاعت ضرور کرنی ہے. اور واقعات ملتے ہیں، بابا پریشان ہیں، بابا آدن کہ امت میری گال نہیں منیں دی، قریش میں کو جھٹلا چکے ہیں، میرے قرآن دا مذاق اڑا چکے ہیں، میں کو جادوگر ساحر اور دیوانہ اور مجنون آدھے نعوذ باللہ. لہذا میں انہاں دی بخشش دی درخواست کرنا، اللہ سجدے وچ دعا کرنا کہ پاک پروردگار انہاں کو ہدایت نصیب فرما. گناہگار نہیں ان کافر ان پیغمبر انہاں کافر واسطے دعا کرنے پاک پروردگار انہاں کو اسلام دی ہدایت عطا کر. اور کچھ بندے ہیں جڑے مسلمان ہو کے پیغمبر کو تنگ کرے نے پہن. بی بی آدھی ہے گھبرا نہیں بابا، تیرے امت دے گناہگاراں دی شفاعت میں کرے سا.
اس واسطے کہ اللہ نے لکھ کے دیتی ہوئی ہے. البتہ کوئی بندے دے ذہن چ یہ پوائنٹ نہ ونے کہ ان کو پارٹی بازی ہے ہن بس جی میں مرضی گناہ کروں. جڑا بندہ یہ بھی روایت ہے جڑا بندہ این آسرے تے گناہ کریندا ہے کہ ساری شفاعت بھی کرے سن این آسرے تے اسے واسطے گناہ کریندا ہے اس بندے دی شفاعت نہیں ہونی. غلطی ہو گئی ہے مسٹیک ہو گئی اپنی طرف پوری کوشش کیتی سی گناہ نہ کرا تھی گئے و توبہ کیتی سی بات بھی ممکن ہے قبول نہ ہوئے توبہ دے بھی انداز ہونا اس ویلے اللہ دی بارگاہ دے وچ بی بی زہرا شفاعت کرے سن. صلوات پڑھو بر محمد آل بیت محمد. اور جس ویلے بی بی دا آخری ٹائم آئی نا تے اپنے بیٹیاں رومن لگ گئی ہیں پتہ لگ گیا انہوں کو ساری والدہ دا آخری ٹائم ہے. اس ویلے اللہ کو بارگاہ دعا مانگنا اللہم پروردگارا بحق بکائے ولدی من فراقی پروردگارا میرے بچوں دا رومن دا واسطہ جڑی میری جدائی چ روندے پے اس گناہگار امت دے گناہ معاف کر. آخری ٹائم بھی انہوں نے اپنے بابے دی امت کو نہیں بھولا اتنی محبت کریں اس قسم دی شہزادی. صلوات پڑھو بر محمد آل بیت محمد بارے دیگر بلندر صلوات. این قسم دی بی بی اگر کسے بندے تے ناراض ہیں تا اے سوچا انہوں دی ناراضگی اتنی زیادہ تا ہے نا کہ بی بی کو رنجا چھوڑے اور بی بی مایوس ہے. گویا بی بی اس کو ہدایت یافتہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے. سمجھا نہیں بھئی میں انہیں جملہ عرض کر گیا کہ ہر بندے کو شفاعت نصیب نہیں ہونی. کچھ بندے ہیں جڑے بی بی دے منفور ہیں اللہ اس ٹائم بھی کچھ بندے موجود ہیں جنہاں کو بی بی جہنم میں دیکھنا چاہتی ہے انہیں شفاعت نہیں کرنا چاہتی. بی بی آدھی ہے میں ناراض ہوں جبکہ انہوں نے حق مہر دے وچ لکھایا ہویا ہے شفاعت. اس دے باوجود اگر خدا نخواستہ میں جے منہ کالے تو اگر وہ ناراض تھی وجہ تو میری کیا ٹھکانا ہو سی میری کیا جائے گاہ ہو سی میں کیڑے پاسے ویسا رستہ ہی کون سارے کو. بہرحال ایک بڑا موضوع لمبا جوڑا موضوع ہے بی بی زہرا دی نفرت اور محبت دا مفصل گفتگو ان دے واسطے ہونی چاہیے ہے کہ بی بی دی محبت ہمسائے دے نال کتنی زیادہ ہے. الجار ثم الدار پہلے ہمسائے واسطے دعا کرو پیچھے اپنے گھر والے واسطے دعا کرو. بی بی دی محبت جڑا ہے انہاں گوانڈیاں دے نال ہے کتنی بی بی دی محبت انہاں سوال کران دے نال کتنی ہے. عورت آندی ہے اس نے سوال پوچھا ہے اپنی ماں انہاں کو بھیجا ہے کہ جا کے جنہ سیدہ کولوں سوال پوچھ کے آؤ فقہ دے متعلق میں بڈھڑی ہو گئی ہاں میں کھڑ کے نماز نہ پڑھ سکتی. انہوں نے آ کے 10 سوال پوچھن ایک بے کو اور جلے 10واں پوچھن لگی ہے 10 پوچھن تو بعد آتی ہے بی بی میں شرم آندی ہے میں تو تنگ کیتا ہے سوال تو میں زیادہ گدی بدی ہاں لیکن میں یہ کچھ بہوں پوچھ کے دن تیرے کو پیغمبر دی بیٹی ہیں تو ناراض نہ تھی میں. تو بی بی آدھے نا بی بی ایک مثال لیتی ہے. بی بی آدھے کہ اگر کوئی بندہ اتنے محفل دے وچ آوے میں تو مثال لینا پیا اپنی ہے میری بکھر دی زبان ہے اسے مضمون روایت بی بی اتوں ساکو کوئی بندہ آکھے جی اتوں وزن پہ چاہ کے گیٹ تک گن ونجو تے 100 سونے دے سکے گن گنو بھاویں میری چیل اجدار دے پہلے میں چاہ کے رکھا سا اجر زیادہ ہے نا تھوڑا وزن چاہ کے اتھا رکھو تے 100 سونے دا سکہ دینا. بی بی مثال لیتی ہے کہ اللہ نے ساری ڈیوٹی لائی ہے ساکو جڑا اللہ اجر دے بڑا ہے نا وہ کئی گنا زیادہ ہے لہٰذا الٹا توں سارے دے نال بھلا پئی کرے نہیں سوال پوچھ جتنے پوچھنے نہیں. اس وجہ سے بی بی دی محبت ہے اللہ دے نال محبت ہے. خدا دے نال کتنی بی بی دی محبت ہے کہ شادی والا جوڑا بھی کوئی رہندا ہے اللہ دی راہ دے وچ ہے. اپنے بیٹا دے نال کتنی محبت ہے کہ 3 جڑا دی منت منی روزے رکھن دی بھلا اون دے باوجود کھانا کھوا دیتا ہے جڑا اپنا حصے دا اللہ بھی کم نہیں رکھیندا وت محبت دی. خدا ہی پوری سورت دار نازل کر دیتی. اس واسطے کہ خدا جو آپ آکھے کہ جڑا بندہ دوارے نال کوئی نیکی کرے قدردان ہی ہونی چاہیے. اللہ بھی قدردان ہے اللہ بھی نیکی دا بدلہ پورا رہندا ہے ود کے رہندا ہے. لہذا ایک پورا ایک داستان ہے کہ بی بی دی محبت اپنے اولاد دے نال کتنی ہے شوہر دے نال کتنی ہے اپنے امام دے نال کتنی ہے. سب تو زیادہ بی بی نے قربانی دی تھی امامت واسطے اور امامت واسطے اتنی قربانی ہے بی بی دی کہ پوری کائنات دے وچوں اتنی امامت دے اوتے کسے قربانی نہیں دیتی. ایران دے عالم دین پڑھتے پیان
اور کہ اگر بی بی دی شہادت نہ تھیندی تو امام حسین دی شہادت نہ تھی ویا. لوگوں نے کربلا دے وچ امام حسین کو اس واسطے قتل کیتا ہے کہ انہوں نے نگاہ دے وچ اہل بیت دی عزت و احترام مک گیا اون ویلے دا جس ویلے زہرا دے دروازے کو اگ لگی. آدھے رہ گئے کہ میں محمد مصطفیٰ دا بیٹا ہاں، میں علی مرتضیٰ دا بیٹا ہاں، میری ماں زہرا ہے. آدھے رہ گئے لیکن کسی نہیں منی. انہوں نے دلوں دے وچ یہ آئی کہ تو اسے زہرا دا بیٹا ہے نا جنہیں دروازے تے سنگایا سی، اسے زہرا دا بیٹا نہیں ہے جنہیں تبسلیاں ساتھ روڑ چھوڑی، اسے زہرا دا بیٹا ہے. انہوں نے لہٰذا تو کو مارن دے وچ ساکو کوئی بھی آر نہیں ہے. جڑے بندے پیغمبر تے ڈائریکٹ رشتہ دار بیٹی کو مار سکتے ہیں وہ اس نواسے کو بہتری کی اولا قتل کر سکتے ہیں. مصائب لمبا پڑھ سن قبلہ صاحب میں فقط اپنے حصے دا مصائب پڑھ گنا. روایات اس ملتے ہیں کہ جس ویلے امام حسین دا آخری سجدہ تھی من لگا نا انہیں بھیڑی بچاون دی بڑی کوشش کی. آدھی رہ گئے اندر دوڑ کے کہیں ویلے سجے وینین کہیں ویلے کھپی آدھن اما فیکم المسلم تھوڑے وچ کوئی مسلمان کو نہیں رہ گیا، تھوڑے وچ کوئی مسلمان کو نہیں رہ گیا. پیغمبر دا ہکلا پتر ہے جڑا ذبح پیا ہوندا ہے، کوئی بچاون والا کوئی کو نہیں. حتیٰ کہ ابن سعد دے نال مخاطب کر کے ابن سعد تو دیکھ رہے ہیں کہ حسین کس رہے آئے اور تو ادھا کھڑا ہے. کیوں اس واسطے انہوں نے دل وچ پتھر ہن یا کیا ہن ودن چلے زہرا کو مار چھوڑا سے حسین کو مارنا چاہیے. بچاؤں دی یا دن جلدی جلدی قتل کرو ساری نماز قضا تھیندی ہے. اور جلے روایت جملے ہیں کہ آخری ویلا آیا ہے مہند خنجر ہندی تلوار اور خنجر چلائے بی بی ریجی رہ گئی ہے اور بریاد کریں دی رہے گی. کوئی تو ہے جڑے میرے بھرا کو بچا گئے. ایک عالم دین پڑھ دے پیان کہ جلے خنجر چل دے پیان تے آخری خنجر چلن والے ہیں ایک قاتل آتا ہے. میں غور کیتا ہے اللہ بہت دے پیان میں تو لکان لائے ہے تو مولا پہ فرمائے دین الاتش الاتش پانی میں کو پلا ہوا. اتنی پیاس ہے شدت دے نال پیاس ہے مولا کو خدا گواہ ہے لیکن رحم نہیں کیتا. اور سر کو اتنا بے ادبی دے نال چاہیا سنا جب سر ذبح کر کے اندر بعد وچ جا رحم کرنا نہیں اتنے بے ادبی دے نال چاہیا نا. خدا گواہ اسے سر دی بڑی عجیب داستان ہے. کہیں ویلے خولی دے تنور ہے، کہیں ویلے جو کہ سنا تے سوار ہے، ایک کہیں ویلے کہیں چبوترے تے رکھا گئے، کہیں ویلے تنور ہے، کہیں ویلے پتھر دے ہوتے اور کہیں ویلے یزید دے تخت دے تلے، کہیں ویلے ڈش دے وچ دا پا کے بیٹی کو ہدیہ اور گفٹ دیتا گیا. ان دی بڑی داستان ہے. تو سر کو بڑی بے ادبی دے نال چاہے زلفاں چوں ہاتھ پا کے جلے چاہی ویندا ہانا تے اس لاش دے تے آ کے جھنی ہے بی بی سکینہ تے آدھی ای بابا بابا کر کے رونی ہے. اس نے اتنے تماچے مارن اس کو یا بنت خارجی چپ کرو خارجی دی بیٹی. اس ویلے تائیں تو بی بی آدھی ای بابا ای میڈا مارا کے تماچے بھی میں چلا ازادہ رجل خراب ہے شام دے وچ جو سر بابے دا گفٹ ملا ہے نا تے اس ویلے حالت یہ ہے کہ مولا دے سجے دے بال کھبے بلے ہوئے کھبے دے سجے بلے ہوئے اور بی بی نے اکھا بند کی تھی انہاں دے نوورا کہ نو میرے بابے دے سر میرے حوالے کرو. اپنے بابے دے سر کیتے اور ہاں دے نال لائے تے بابے کو آدھی بابا جڑا وستے ہاسے نا تو میں کو اپنے سینے تے سمیندہ ہمیں ہن تیرا سر قلم ہو گئی ہے، میں اتنی ضعیف ہو گئی ہیں میری ہڈیاں پانی تھی گئی ہیں اور کھڑن دے قابل نہیں رہ گئی ہے، مادی مادی زمین تے بہ گئی ہے. اپنے بابے دے سر دے نال کچھ گالی کیتیاں سی بابے دا بوسا گن کے آدھی ہے بابا ذرا یہ چند گالی تو نسا چا من کا تا آورید کا تشانا تیری تسیحہ رگا دے ہوتے خنجر کہیں چلایا ہے من خضب لحیتا کا بالدم بابا تیری داڑھی رد نہ رنگین کہیں کی تھی ہے. اللہ لعنت اللہ والقوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا. نعرہ تکبیر.